بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ کتب ستہ میں آخری امام ہیں، امام ابن ماجہ القزوینی، 275 ہجری میں وفات ہے۔ یہ محمد ابن یزید ابو عبداللہ محمد ابن ماجہ ہیں رحمہ اللہ۔ انہوں نے جو سنن لکھی ہے اس کا مقام 6 نمبر پہ آتا ہے کتب ستہ میں، اور سنن اربع میں یہ 4 نمبر پہ ہیں، یعنی یہ کتب ستہ میں شامل ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے امام مالک کی موطا کو کتب ستہ میں شامل کیا ہے، لیکن اگر تدقیق سے کام لیا جائے اور عدل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو امام ابن ماجہ کا نام کتب ستہ میں آخری نمبر پہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ یہ عجمی نژاد تھے اور ایران، عجم اور عراق کے درمیان میں جو مشہور خطہ ہے جسے قزوین کہتے ہیں، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے 300 مشائخ سے علم حاصل کیا، 300 مشائخ سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ الحزامی 236 ہجری میں، اور ابن ابی شیبہ 235 ہجری، ابن رشید 239 ہجری، اور ابن ابی دنیا 243 ہجری، امام جوزجانی 242 ہجری۔ یعنی اپنے زمانے کے جو کبار علماء ہیں ان کی وفات بھی انہوں نے اپنے سامنے دیکھی اور ان سے قصب فیض بھی کیا اور حدیث کے علوم حاصل کیے۔ ان کے تلامذہ میں سے بہت سے ائمہ حدیث ہیں، جیسے شعرانی اور ابن سعدون اور ابن سعید وزال اور محمد ابن عیسیٰ صفار، اور قزوین کے بہت سے علماء اور طلباء، جو قزوین شہر ہے اس کے بہت سے علماء اور طلباء نے آپ سے حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ تو 15 برس کی عمر میں یہ حفظ کر چکے تھے اور 21 برس کی عمر میں مجلس حدیث میں بیٹھ گئے تھے، اور اس کے بعد سن 230 ہجری میں رحلت علمی پر روانہ ہوئے، جس میں انہوں نے خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام، بصرہ، کوفہ، مکہ، بغداد، مدینہ، یہ سارے شہر دیکھے اور یہ سارے ملک دیکھے، کیونکہ سفر کے بغیر کوئی محدث نہیں ہوتا۔ لہٰذا انہوں نے بھی اپنے سے پہلوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بلاد اسلامیہ میں کبار علماء کی طرف رخ کیا اور ان سے علم حاصل کیا۔ اسی لیے امام ابن جوزی رحمہ اللہ 6 صدی میں فرماتے ہیں کہ امام من ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے بڑے بڑے ائمہ میں سے ایک یہ بھی تھے۔ سب محدثین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے وہ امام تھے اور حدیث اور تاریخ کے بھی امام تھے۔ اسی لیے ان کی ایک کتاب تاریخ قزوین، اس کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر ان کے زمانے تک، امام ابن ماجہ کے زمانے تک، قزوین شہر کی تاریخ تک انہوں نے یہ احوال قلم بند کیے، مگر وہ کتاب افسوس کے معدوم ہو گئی۔ یہ امام ابو زرع نے لکھا ہے کہ میری نظر سے کتابوں کے تذکرے میں ان کی اس کتاب کا نام بھی گزرا ہے جو تاریخ قزوین کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اور بہت سے ائمہ نے جو ان کی تعریف کی ہے، ان کا مقام بتایا امام ابن حجر، صاحب سنن حافظ و محدث، حافظ الحدیث و امام فن، اپنے فن کے امام، حدیثوں کے حافظ اور محدث، یہ امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ ہیں۔ اور ان کا فقہی مذہب بتانا ضروری ہے کہ یہ کس مذہب کے قائل تھے۔ علی مذہب اہل الحجاز دون العراق، عراقیوں کی نسبت حجاز کے علماء کے قریب تھے، اور یہ سب محدثین کا معاملہ ہے کہ وہ حجاز کے عقیدے پہ رہے، رائے سے دور رہتے تھے۔ اگرچہ رائے میں بھی بہت سی خوبصورتی ہے، لیکن یہ محدثین اس کو اوائڈ کرتے تھے کہ کہیں اپنی رائے کا دروازہ زیادہ نہ کھل جائے۔ یہ کام اہل عراق اور اہل کوفہ و بصرہ میں تھا، جبکہ یہ ائمہ اہل حجاز یعنی مکہ مدینہ کے علماء کے مذہب پہ زیادہ تر اپنے عقیدے لکھتے رہے ہیں۔ علم و فضل میں بھی بہت بڑے امام تھے، اور زہد میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے جوانی کے احوال اور ان کی سیرت کے معاملات زیادہ نہیں ملتے،
ان کے خاندان کا بھی زیادہ علم نہیں ہوتا، بچوں کے بارے میں، زوجات کے بارے میں، اس لیے کہ یہ اپنے احوال کو خفا میں رکھتے تھے، یعنی پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے بارے میں کوئی جانے۔ بہت ہی اللہ والے تھے اور علم حدیث میں ہی مشغول رہتے تھے، اور اپنے سے بڑوں کا جو علم ہے اس کو حفظ کرتے رہتے تھے۔ 23 کتب ہیں ابن ماجہ میں، اور 1500 ابواب ہیں، تقریباً 4000 احادیث ہیں، اور ان کے ابواب کی ترتیب میں بہت ہی خوبصورتی پائی جاتی ہے، جیسا کہ امام ابن حجر نے اور دیگر ائمہ نے لکھا ہے کہ آپ کو ان کی کتاب میں ایسی خوبصورتی ملے گی جو پہلوں میں نہیں ہے۔ 4 مشہور ان کے راوی ہیں، جیسے امام رافعی نے فرمایا کہ ابو الحسن قطان اور ابن سلمان ابن یزید اور ابو جعفر محمد ابن عیسیٰ اور ابو بکر حامد ابہری، ان کے راویوں میں جو 4 چوٹی کے راوی ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہے ہیں کہ طلبۃ العلم اس کے بارے میں سرچ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ امہات الکتب میں سے ہے، یعنی حدیث کی ریفرنس بکس میں ان کی کتاب آتی ہے، جس کا جو مصادر میں شمار ہوتی ہے، جیسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ بھی ریفرنس بکس میں ہے، امہات الکتب میں سے ہے۔ اور حتیٰ کہ امام ابو زرع رازی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ لگ گئی اور مشہور ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ دوسری کتابیں معطل نہ ہو جائیں، یعنی اگر یہ کتاب لوگوں میں متداول ہو گئی، مشہور ہو گئی، اور لوگوں نے ابن ماجہ پڑھنا شروع کر دی، تو اس کے اندر اتنی خوبصورتی سے ابواب فقہ کو فٹ کیا گیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ دوسری کتابوں کی شان کم نہ ہو جائے۔ تو یہ ابو زرع الرازی کا تجزیہ تھا، اور یقیناً اس لیے کہ امام ابن ماجہ کی کتاب میں تکرار نہیں ہے، پہلے سب کتابوں میں تکرار موجود ہے۔ انہوں نے اس کو اس ترتیب سے ملخص کیا ہے کہ تکرار کی حاجت پیش نہ آئے، چنانچہ قاری جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، یہ ایک خوبی ہے۔ اور اسی طرح نہایت جامع اور جید کتاب ہے، جیسے کہ امام ابن حجر نے کہا جامع و جید، اور کہا کہ بے شمار، یعنی یشتمل علی ابواب و غرائب کثیرہ، بہت سے ابواب پہ مشتمل ہے، یعنی تنوع ہے اس کے اندر، اور غرائب ہیں، یعنی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو یونیک کرتی ہیں اس کو۔ یعنی ان میں امام ابن ماجہ کی سنن میں ایسی احادیث بھی ہیں جو کتب 6 میں بھی نہیں ہیں، کتب 5 میں، حتیٰ کہ صحاح میں بھی نہیں۔ تقریباً 1339 وہ روایات ہیں جو کتب 5 میں نہیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، 5 میں نہیں ہے۔ تو ہر امام کا اپنا ایک مقام ہے، انہوں نے اپنی سند سے 1339 احادیث، یعنی 1/3 آف ہز بکس وہ لائی ہیں جو ان کتب 5 میں نہیں ہیں، اور تقریباً 3000 کے قریب وہ روایات ہیں جو کتب 5 میں ہیں مگر امام ابن ماجہ کی اپنی سند سے ہیں۔ تو یہ بات بھی ان کے علمی رسوخ کو واضح کرتی ہے کہ وہ اسناد جو کتب 5 کے پاس نہیں ہیں، ائمہ 5 کی اپنی اسناد ہیں، لیکن ان کی امام ابن ماجہ کی اپنی سند اپنے ائمہ اور اساتذہ سے نبی علیہ السلام تک، وہ تقریباً 3000 کے قریب حدیثیں ہیں جو کہ وہ کتب 5 میں بھی ہیں مگر ان کی اپنی سند سے منقول ہیں۔ تو یہاں سے ان کے علمی رسوخ اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک پرابلم ہے کہ کہتے ہیں جی اس میں مناکیر ہیں، منکر روایات ہیں، جیسے امام ذہبی نے کہا کہ بہت عظیم کتاب ہے، ما فی لیکن فیہ مناکیر، لیکن اس میں کچھ منکر روایات ہیں، وہی کثیر، اور ان کا حد زیادہ ہیں۔ اور امام ابن حجر نے بھی کہا زیادہ ہیں، جبکہ امام ابو زرع نے کہا کہ میں نے چیک کیا ہے، امام ابن ماجہ کی سنن میں وہ 30 سے زیادہ نہیں ہیں کمزور روایتیں، بعض نے 600 کہا ہے اور بعض نے 1000 تک کہا ہے۔ علامہ البانی نے صحیح ابن ماجہ اور ضعیف ابن ماجہ الگ الگ کر دی ہے، لیکن اس کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ اس میں مناکیر ہیں، اس پہ علماء نے تعاقب کیا ہے، ایسا نہیں ہے، ان میں ضعیف روایتیں موجود ہیں مگر کم ہیں، اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ ضعیف روایتیں موجود ہوں کیونکہ بخاری اور مسلم جیسا تو مقام کسی کتاب کا بھی نہیں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں شاہ عبد الحق دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اگر اس فارسی میں کہا تھا، ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ متون پر، ٹیکسٹ پر مشتمل کتاب کی تلاش ہو تو اس کو سنن ابن ماجہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، چونکہ وہ بھی محدث تھے عبد الحق، شاہ عبد الحق، تو انہوں نے اپنے 50-60 سالہ علم کا نچوڑ جو دیا ہے اس میں ابن ماجہ کا بھی ذکر کیا، سنن ابن ماجہ کا، کہ اس میں ایسے متون ہیں، ٹیکسٹ ہیں، صحیح ثابت شدہ احادیث ہیں جس میں تنوع بہت زیادہ اور تکرار بالکل بھی نہیں ہے۔ اور 5 روایات ایسی ہیں سنن ابن ماجہ میں ثلاثیات میں ہے، یعنی امام ابن ماجہ اور نبی پاک تک
3 صحابہ ہیں، یہ چیز ان کو ممتاز کرتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ضعیف بھی ہیں، لیکن بہرحال ابن ماجہ کی شرح بھی بہت سے لوگوں نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے امام مغلطائی نے علاء الدین نے 762 ہجری میں اس کی شرح لکھی ہے، اور امام ابن ملقن نے 804 ہجری اور میں جو وفات ہوئے تھے، اور ابن رجب زبیری نے بھی ایک شرح لکھی تھی جو کہ نایاب ہے، اور اسی طرح دمیری نے الدباچہ 808 ہجری میں جو فوت ہوئے وہ بھی انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ اور جن لوگوں نے ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے اس میں الحلبی ہیں جو 841 ہجری میں وفات ہوئے، اور دہلوی 1295 ہجری، اور امام سیوطی 910 ہجری، اور اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے اور علامہ وحید الزمان نے بھی سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے جو کہ اردو زبان میں ہے۔ امام بوصیری نے بھی زوائد ابن ماجہ پہ کام کیا۔ زوائد سے کیا مراد ہے کہ اسی منوال، اسی طراز، یعنی اسی طریقے پر جو محدثین کا طریقہ تھا، امام ابن ماجہ نے حدیثیں جمع کی، جیسے امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اصحاب السنن جو ہیں، جن کی کتابوں کا نام سنن ہے، انہوں نے جمع کی حدیثیں، لیکن ان سے جو زائد ہیں، یعنی ہم کتب ستہ کی محدثین کی بات کر رہے ہیں نا، ان میں تشابہ بہت پایا جاتا ہے، ریزمبلنس، تو ان میں خصائص بھی سب کے ڈیفرنٹ ہیں، تو ان میں جو زوائد ہیں زوائد ابن ماجہ اس کو کہتے ہیں، جو کہ میں نے بتایا کہ 1339 حدیثیں ہیں، اس پہ 840 ہجری میں جن کی وفات ہوئی امام بوصیری انہوں نے کام کیا تھا۔ تو بعد کے ائمہ نے بھی کبار محدثین کی خدمت کی ہے، ان کے علم کی۔ امام ابن کثیر نے کہا فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَتَبَحُّرِهِ وَاطِّلَاعِهِ وَإِسْمَاعِهِ السُّنَّةِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، کہ حضرت ابن ماجہ کی جو کتاب ہے اس میں ترتیب، تنظیم اور دقت نظر اس بات کی غماز ہے، دلالت کرتی ہے کہ امام ابن ماجہ کا تبحر علمی، گہرائی اور ان کی وسعت معلومات کتنی زیادہ تھی، اور اصول اور فروع میں، یعنی عقیدے میں بھی، علم الحدیث کے اصولی علوم میں بھی، اور فروع میں بھی، روایت بیان کرنے اور سننے میں بھی وہ کس قدر ماہر تھے، سنت کا کتنا دفاع کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے الباعث الحثیث اپنی کتاب میں کہا تھا ہوا کتاب مفید قوی التبویب فی الفقہ، یعنی امام ابن ماجہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ امام ابن کثیر نے 8ویں صدی میں لکھا تھا اپنی کتاب الباعث الحثیث میں کہ جو ابن ماجہ ہیں علوم الحدیث میں ان کا مقام یہ بھی ہے، یہ کتاب مفید ہے اور قوی التبویب ہے، ابواب بندی میں سٹرونگ ہے، سالڈ ہے، ساؤنڈ ہے۔ فی الفقہ، کون سے ابواب؟ فقہی ابواب، اسی لیے کہ سنن کے دیگر مؤلفین نے فقہی ابواب کا لحاظ رکھا ہے، مگر اس میں تکرار بھی ہے، چونکہ وہ امام بخاری اور مسلم کے زمانے کے قریب تھے، تو بعد کا امام جو ہے کوئی بھی آتا ہے تو پہلوں سے متمیز ہو کے، ڈیفرنٹ ہو کے، اور ان سے بھی زیادہ کوئی اچھی چیز پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، جیسا کہ امام ابن ماجہ نے یہ کیا کہ تکرار نہیں اپنی کتاب میں رکھی، تو وہ ایک اور خوبصورتی اس کی بن جاتی ہے کتب ستہ میں سے۔ امام ابن ماجہ کی فقاہت کا آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اپنی کتاب کی ابتدا کتاب السنہ سے کر رہے ہیں، اور یقین کریں کہ آپ اگر ان کی پہلی کتاب پڑھ لیں، کتاب السنہ، اتباع السنہ، اور اہل بدعت کا رد، اور نبی علیہ السلام کی حدیث لینے میں احتیاط، اور ان کے بارے میں جھوٹ گھڑنے کا نتیجہ، تو وہ گویا کہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ حدیث ہم لکھ تو رہے ہیں مگر اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک پورا مقدمہ بن جاتا ہے، جیسے امام مسلم نے مقدمہ لکھا، تو پہلی کتاب کتاب السنہ ہے کہ اگر سنت کی اہمیت آپ کے دل میں ہوگی، حدیث کی اہمیت ہوگی، تو تب دیگر احادیث آپ کو فائدہ دیں گی، اور اگر سنت کا استخفاف ہوا، اس کو کم تر سمجھا گیا، تو قرآن و حدیث کی کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے انہوں نے اس کو شروع کیا، اور اگلی جو فصل بنائی، اگلی جو کتاب لکھی، باب بندی کی، وہ فضائل الصحابہ کی، پھر اس میں امہات المومنین اور عشرہ مبشرہ، صحاب البدر، ان کی ترتیب رکھی۔ گویا اپنی کتاب کی حدیث میں اس کو سنانے کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کا بھی کام کر رہے ہیں کہ جو ان کی کتاب پڑھتا جائے وہ اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرتا جائے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محدثین کا عقیدہ کیا تھا۔ محدثین یہ سمجھتے تھے کہ سنت رسول کی ایک اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو وہ کم تر نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی اسی طرح مانا جائے گا جیسے اللہ کے قرآن کو وہی مانا جاتا ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر نبی پاک کا مقام دلوں میں کیسے جاگزیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کتاب السنہ کو سب سے پہلے رکھا ہے، اور اس پہ بہت شدت کے ساتھ فوکس کیا ہے کہ پڑھنے والا کانپ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی
بغیر دلیل کے نہیں کرنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پہلے سے سیٹ کر لے۔ اور اسی طرح جہاں امام ابن ماجہ نے کتاب کا آغاز کتاب السنہ سے کیا ہے کہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر اگلی باتیں ہیں، اعمال کی فضیلت پھر کام آئے گی جب تک یہ اتھارٹی مانو گے جو سنت کا مقام ہے، جیسے کہ امام شافعی نے اس پہ بڑا کام کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں سب سے آخری جو بک رکھی ہے وہ کتاب الفتن ہے اور کتاب الزہد ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اور یہ دین اس کو فائدہ دے گا جو سنت کو سب سے پہلے رکھے گا، پھر اس پہ عمل کرے گا، یقین کرے گا، محنت کرے گا، اور اس کے بعد زہد میں چلا جائے گا کہ دنیا سے بے رغبت ہوگا تو تب اس کو علم فائدہ دے گا۔ اس لیے کتاب الزہد کو انہوں نے اینڈ پہ رکھا کہ ساری کتاب اور اس کی حدیثیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے کہ آپ زہد میں چلے گئے، دنیا سے بے رغبت ہو گئے اور دنیا پرستی کو چھوڑ گئے، تو تب یقین رکھ لو کہ تمہیں قرآن پڑھنے کا اور حدیث پڑھنے کا فائدہ ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے کیا اثر کیا ہے؟ تو اس طرح غیر محسوس انداز میں محدثین اپنی تحدیث کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی بندوبست اپنی تصنیف کے اندر ہی کر جاتے تھے۔ یہ ان کی فقاہت اور دقت نظری کی علامت ہے، اور یہ منہج آپ کو محدثین کے پاس تیسری صدی میں ملے گا۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب چونکہ کتب ستہ میں سب سے آخر میں ہے تو اس کے اوپر اہتمام بھی آخر میں ہی ہوا ہے۔ اللہ کا جو منظور ہوتا ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ امام مغلطائی نے سب سے پہلے 8ویں صدی میں، 7ویں صدی کے اینڈ پہ شرح ابن ماجہ لکھنے کا آغاز کیا۔ اسی طرح بر صغیر میں بھی علوم کا عروج رہا ہے 19ویں اور 20ویں صدی میں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ابن ماجہ کی جو خدمت بر صغیر میں ہوئی ہے، اس میں شیخ سندھی عبد الہادی سندھی نے جو 1138 ہجری میں وفات ہوئے، انہوں نے لکھی کتاب، اور عبد الغنی المہدی نے انجاح الحاجہ لکھی 1295 ہجری، اور مفتاح الحاجہ لشیخ محمد بن عبداللہ علوی انہوں نے کتاب لکھی، اور رفع العجاجہ علامہ وحید الزمان کی ہے جو پچھلی صدی میں تھے۔ اسی طرح ما تمس الیہ الحاجہ، یعنی یہ کتابوں کے نام ڈیفرنٹ رکھے جاتے ہیں لیکن شرح اسی کتاب ابن ماجہ کی ہے جو کہ شیخ عبد الرشید النعمانی نے لکھی ہے، ما تمس الیہ الحاجہ۔ اور ایسے تحقیق مصطفیٰ العاظمی جو محدث ہند ہیں، ان کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اسی طرح یہ سیالکوٹ میں پاکستان میں جاں باز رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے وہ بھی بہت لمبی شرح ہے، 20 جلدوں سے زیادہ ہے، وہ واحد شرح ہے جو اتنی مفصل ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ کے شہر میں لاہور کے قریب مولانا جاں باز نے ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے اور اس کی خدمت کی ہے، اور جدید ترین دور میں علامہ البانی نے اس کی اسناد پہ سارا کام کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر جو ضعیف روایت ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، ان میں بھی ضعیف روایت میں منکر روایت چند ایک ہیں، اور کمزور تھوڑی ضعیف روایتیں 30 کے قریب ہے جو امام ابو زرع نے کہا، اور جنہوں نے اس میں بات کو کھول دیا انہوں نے کہا جی 600 کچھ روایتیں ضعیف ہیں۔ ان ضعیف روایتوں کے وجود کی وجہ سے ان کے نمبر چھٹا ہے، ادروائز کتاب کی تبویب اور اس کی تنسیق و تنظیم اور فقہی خوبصورتی نے اس کتاب کو 4 چاند لگا دیے، اور 4000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو احادیث ہیں انہوں نے ان کو امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کے قریب کر دیا۔ اصحاب السنن کو اس لیے کہتے ہیں رواہ الاربع، اور جب کہیں رواہ الخمسہ تو امام مسلم بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور کہیں رواہ الستہ تو امام بخاری بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا تلمذ کا اور مشیخت کا سلسلہ، یعنی استادی شاگردی کا سلسلہ، امام احمد کے بعد دیکھا جائے ان کی پروڈکشن تو یہ کتب ستہ بنتی ہیں جن پہ ہم نے لیکچر دیے اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ المتوفیٰ 303 ہجری کے مقامات اور ان کے منزلیں بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔